الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذي وقار علماء کرام، واجب کرام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، چند دن پہلے اسی مدرسہ میں بچوں کا امتحان لینے کا موقع ملا اور اس مدرسے کی ترتیب کو دیکھ کر یقین مانے دلی خوشی ہوئی. یہ پہلا مدرسہ میں نے دیکھا کہ جس کے اندر طلباء کی تربیت کے ساتھ ساتھ تلاوت کا طریقہ، تحریر کا طریقہ اور تقریر کا طریقہ بڑے اچھے انداز سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے. دو تین مدرسے والوں سے میں نے بات کی کہ آپ بھی یہ سلسلہ شروع کریں کہ جو طالب علم اپنے اساتذہ کرام کی موجودگی میں تحریر اور تقریر کا طریقہ سیکھتا ہے، استاد کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں. جب وہ مدرسے سے فارغ ہو کر کسی مسجد میں خطیب جا کے لگتا ہے تو وہ ایک کامل اور مکمل مدرس بھی اور مقرر بھی ہوتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ جس کی آواز اچھی ہو، جس کو بولنا آ جائے، وہ دو تین درجے پڑھنے کے بعد مدرسے کو خیر آباد کر دیتا ہے. عوام الناس میں جا کر اپنی آواز کے پر ہوتے، چرب رسانی کے پر ہوتے، بڑے بڑے القابات وصول کرتا ہے اور یاد رکھتا ہے. اس لیے اس چھاترا کی، اس دینی اثرات کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ شروع سے بچوں پر تربیت کے حوالے سے اور تقریر تحریر کے حوالے سے خوب محنت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کے علم میں، عمل میں اور ان کے جذبے میں خوب برکت عطا فرمائے. مجھے بھی حکم ہوا تھا شرکت کرنے کا، تو میں راستے میں آ رہا تھا، اس نیت کے ساتھ آیا ہوں آج بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی ہے
اور ہم خوش نصیب ہیں ایسی محافل میں اللہ ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں جس نے نازہ پڑھا ہے وہ بھی ان کے والدین، جس بچے نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا وہ بھی اس کے والدین، اور جس نے دستار فضیلت پانی دورہ حدیث کی وہ بھی شکر ادا کرے، اور ان کے والدین بھی شکر ادا کرے، اور جتنے ہم شرکت کرنے والے ہیں ہم بھی اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری محفل سے سجایا اور دین کی محفل میں اللہ پاک ہمیں لایا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں اور ناشکری کرنے سے وہ نعمت چھین جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بندہ بالکل بے لباس صحرا میں گڑھا کھود کے اپنا سر چھپایا ہوا ہے، کہنے لگا اے موسیٰ آپ دور پہاڑ پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ میرے ہاتھ میں رحم کرے، کچھ مجھے عطا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے سے وہ کہنے لگا اس بات کا شکر ادا کرو ہے کیا میرے پاس؟ اللہ تعالیٰ کو ناشکری کی یہ جملے ناپسند آئے، ہوا کا تیز جھونکا آیا وہ ریت کو اڑا کے لے گیا۔ اب یہ بندہ سر سجدے میں رکھ کر کہتا ہے یا اللہ واقعی تیرا بڑا احسان ہے، مجھے شکر کرنا چاہیے تھا، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس میں رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یہ دو بات ہے، البتہ کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، تنائی عطا کی، ان اشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ آگے بتا دیا جو بندہ شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، ہمارے اوپر احسان نہیں کرتا۔ ہم شکر ادا کریں اللہ پر کوئی احسان ہوگا نہیں، اپنے لیے کرتا ہے۔ ایک اللہ والے رات کو عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہم لک الحمد و لک الشکر، پھر تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہم لک الحمد و لک الشکر، پھر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ایک دن مرید نے پوچھ لیا حضرت یہ کون سا وظیفہ کرتے ہو؟ سر جھکا لیتے ہو، آنکھیں بند کر لیتے ہو، پھر تھوڑے وقفے کے بعد اللہم لک الحمد و لک الشکر کہتے ہو، حضرت یہ وظیفہ ہمیں بھی بتا دیں۔ اس اللہ والے نے فرمایا اب میں کوئی وظیفہ نہیں کرتا، سارا دن مصروفیت کے ساتھ گزر جاتا ہے، رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں، آنکھیں بند کر کے سوچتا ہوں اللہ نے مجھے دماغ عطا کیا ہے اور میرا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے، کیونکہ میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے پہلے بڑے ذہین و فطین ہوتے ہیں، بعد میں وہ پاگل بن جاتے ہیں۔
یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. کان میرے ٹھیک کام کر رہے ہیں، ان کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. پھر دل اور یہ ہاتھ، یہ پاؤں، پھر یا اللہ تو نے مجھے لباس عطا فرمایا، سردیوں کا لباس اور گرمیوں کا لباس، اور یا اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. تمہیں موٹی موٹی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرا ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کریں. یہ دو چیزیں جس نے اپنائی وہ دنیا میں کبھی مار نہیں کھائی. فرمایا رب العالمین ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ دوست رکھتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے اس پر بھروسہ کرنے والوں کو. اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو. اور بدر کے میدان میں خود اللہ کے نبی نے عملی طور پر بھروسہ کر کے دکھایا. ان کی تعداد 313 اور بدر کے میدان میں کافروں کی تعداد 1000. کوئی جوڑ نہیں، کوئی مطابقت نہیں، مقابلے بھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رات کو یہ دیکھنا چاہا کہ میرا محبوب کس حال میں رات بسر کر رہا ہے. خیمہ لگا ہوا ہے، میں نے جا کر دیکھا اللہ کے رسول سر سجدے میں رکھ کر کہہ رہے اللہم ان دولک حاضر و صحابہ، یا اللہ یہ میری مٹھی بھر جماعت، میری تھوڑی سی جماعت، یا اللہ میرا یہ بار کھا گئی اور میدان سے مغلوب ہو گئی، تیرا نام لینے والا کون؟ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. میرے محبوب بدر کا میدان یاد کرو، تم کمزور تھے، تمہیں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو اتنا بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی اللہ آپ کو کافروں کے مقابلے میں رسوا نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا ابوبکر تم سچ کہتے ہو، اس کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن ابوبکر اس کے ساتھ رشتہ داری بھی تو کسی کی نہیں ہے. بس میرا کام ہے اس کے ساتھ بھروسہ کرنا. اللہ نے پھر کیسی مدد فرمائی. پھر صحابہ کرام نے جنگ مؤتہ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور کافروں کی تعداد 1,00,000 تھی. ان کا بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر، توکل تھا اللہ کی ذات پر. 3000 کو اللہ نے لاکھ پر غلبہ عطا فرما کے دکھایا کہ متوکلین لوگ ایسے ہوتے ہیں. اور جنگ قادسیہ میں کافروں کی تعداد تھی 60,000. ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا آپ کو جنرل بنا کے بھیجنا ہے، اتنے فوجی ساتھ بھیجے. پوچھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، بتایا گیا 60,000. کہنے لگے کہ ان کے لیے میں اکیلا کافی ہوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا خالد بن ولید مذاق کر رہے ہو؟ فرمایا کہ مذاق نہیں کر رہا. میرے نبی نے کیا فرمایا کہ جو متوکل اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا مومن یہ زندہ ہے اور کافر مردہ ہے. تو میں زندہ ہوں، اللہ کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے. تو میں نے تو تلوار ہی گھمانی ہے. فرمایا کہ نہیں کچھ زیادہ کرو. کرتے کرتے 60 آدمی لے کر گئے. 60 آدمی مسلمان اور کافروں کی تعداد کتنی؟ 60,000. یہ 60 آدمی حضرت خالد بن ولید لے کر گئے. اللہ کی ذات پر بھروسہ. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میدان جہاد میں جب یہ مجاہد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے، اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ آواز بڑی محبوب اور پسند ہے. مجاہد کی آواز 60 آدمی لے کر خالد بن ولید میدان میں اترے.
اللہ کی ذات پہ بھروسہ یوں تھا کہ 60,000 میں سے 10,000 آدمی جہنم رسید ہو گئے. 60,000 میں سے 10,000 آدمیوں کو جہنم رسید کیا، باقی بھاگنے پر مجبور ہو گئے. اور ان 60 میں سے 10 آدمیوں نے جام شہادت نوش کیا، باقی 50 آدمی فاتح بن کر گھر لوٹے. یہ توکل اور بھروسہ، یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا بالکل آخری وقت تھا اور صحابہ ارد جمع تھے، گھر والے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو سے سیلاب بن کر آنکھوں سے نکلنے لگا. پوچھا گیا خالد بن ولید حوصلہ رکھو، یہ موت تو ہر ایک پر آئے گی، اللہ کی ذات موت سے پاک ہے، کیوں گھبرا گئے ہو؟ فرمایا تم سمجھے نہیں میرے اشارے کو، میں موت سے نہیں گھبرایا، میں اس بات کے رو رہا ہوں ساری زندگی میں نے میدان جہاد میں گزاری ہے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اور میرے دل کی خواہش تھی مجھے اللہ شہادت کا مرتبہ عطا کرے، لیکن اموتوں کا موت الحمار، اموتوں کا موت الحمار، گھر پہ موت آ رہی ہے، بستر پہ موت آ رہی ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ میری موت تو میدان جہاد میں آنی چاہیے تھی. اللہ کی قسم یہ وہ لوگ تھے جو پہلے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، آپ نے کہاں سے کہاں ابھی ڈر گئے، کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ یہ پہلے موت سے ڈرتے نظر آتے تھے، اب موت ان سے ڈرتی نظر آتی ہے. نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیل اسلام وہ شجر نہیں، اسلام وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی. یا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی. رائے مساوے ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم. رائے مساوے ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم. پر اسراء پر چلنے والے خوش ہوئے گھبرائے کم. تو دو باتیں، ایک ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس بات پر اللہ نے ہمیں ناظرت قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، حفظ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، عالم بننے کی توفیق عطا فرمائی، اور مدرسے کے ساتھ پرسکون ماحول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اور دوسرا اللہ کی ذات کا بھروسہ اور توکل، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو زمین سے اٹھاتی ہیں، عرش قریب پر لے جاتی ہیں، فرش سے اٹھاتی ہیں، عرش پر لے جاتی ہیں. یہ دو صفات صحابہ کرام کے اندر تھی. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حدیث اور قرآن کا مطالعہ کریں، کبھی کوئی صحابی آپ کو ناشکری کرتے ہوئے نہیں ملے گا، اور کبھی کوئی صحابی اللہ کے ساتھ بدظن نظر نہیں آئے گا. بلکہ ایک صحابی گھر میں فاتح تھے، بیوی نے کہا جا کر اللہ کے رسول کو اپنے حال کی خبر سنا دو. شرم آتی ہے. دوسرے دن بیوی نے کہا آج تیسرا دن ہو گیا، گھر میں فاقہ ہے، جا کر اللہ کے رسول کو بتاؤ گھر میں فاقہ ہے. اب تو شرعی طور پر بھی سوال کرنے کی اجازت ہے. یہ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے اپنے رب کی شکایت کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. یہ تھا اللہ کا بھروسہ. اور تھوڑی دیر کے بعد
قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر گئے. اس وقت یہ گھروں کے اندر واش روم نہیں تھے, دور دراز لوگ جاتے تھے, دور دراز لوگ جاتے تھے. باہر تشریف لے گئے اور وہاں قضاء حاجت کے لیے بیٹھے, دیکھتے کے سامنے چوہے کی ایک بل ہے, وہاں سے وہ باہر آیا, اس کے منہ میں سونے کا دینار تھا, سونے کا سکہ تھا, اس کے سامنے پھینک کر دوبارہ بل میں چلا گیا. پھر بل سے سونے کا سکہ لے کے آیا, پھر بل سے سونے کا سکہ لے کے آیا, ان کے سامنے رکھا, پھر چلا گیا. 14 مرتبہ وہ جوا سونے کا سکہ لے کے ان کے آگے پھینک کر چلا گیا. یہ جب فارغ ہوئے تو پھر کھڑے ہو گئے, واپس آنے لگے. دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, بیٹھے رہتے دیکھتے رہتے بھی اور آئے گا. جانے لگے, دل میں خیال پیدا ہوا اٹھا لیتا ہوں, اور اٹھانے کے بعد پہلے اپنے محبوب کا ایسے پوچھوں گا, اگر میرے لیے حلال ہوئے تو لوں گا, ورنہ نہیں لوں گا. اگر میرے لیے حلال, اٹھا کر سیدھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اللہ کے رسول, آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, چوہے نے 14 سونے کے سکے میرے سامنے ڈالے. آپ نے فرمایا انتظار کرو, تھوڑی دیر کے بعد وہی آ گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے توکل, تیرے بھروسے اور تیرے اخلاص کی برکت سے اللہ نے آسمانوں سے تیرے لیے رزق کا انتظام کر دیا ہے. لے جاؤ, کھاؤ اور نوش کرو. یہ ہے اللہ کا شکر اور اللہ کے اوپر بھروسہ. انسان جتنا اللہ کے اوپر بھروسہ کرے گا, توکل کرے گا, اتنا وہ آگے بڑھے گا. آخر کی آخر بات, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ کرام پیچھے پڑھ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں ایک شک سا گزرا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ چکا ہے, اس لیے وہ چلے گئے. نماز جب اللہ کے نبی پڑھا رہے تھے, وضو میں شک پیدا ہوا, نماز سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر وضو خانے کی طرف تشریف لے گئے. آگے مسجد نبی سے باہر نکلتے ہیں, دیکھا کہ 2 بندے, ایک کے ہاتھ میں کوزہ ہے پانی والا, دوسرے کے ہاتھ میں تولیہ اور کپڑا ہے منہ صاف کرنے کے لیے. یوں یہ تشریف لے گئے. انہوں نے کہا کہ آپ وضو کریں, جلدی جلدی وضو کروایا. دوسرے نے بڑھ کے اپنا تولیہ پیش کیا منہ صاف کرنے کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو بھی فرما لیا اور منہ بھی صاف کر لیا. اب جب واپس تشریف لائے, اللہ کے رسول اسی طرح رکوع کے اندر تشریف فرما ہے. رکوع کے اندر ہے, حضرت ابو بکر صدیق آئے اور رکوع میں شامل ہوئے. مفتی حضرات فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو امام کے ساتھ رکوع مل جائے تو وہ رکعت آپ کی شمار ہوگی, اگر رکوع نہ ملے تو رکعت شمار نہیں ہوگی. نماز کے اندر شامل ہو گئے, رکوع مل گیا, سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. ابو بکر کیا ہوا تھا, عرض کیا اللہ کے رسول کے وضو میں شک پیدا ہوا, وضو کرنے گیا تھا. فرمایا باپ 2 بندے کھڑے تھے. جی ہاں 2 تھے, ایک کے ہاتھ میں کوزہ تھا پانی والا, لوٹا تھا پانی والا, دوسرے کے ہاتھ میں یہ تولیہ تھا. فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے؟ نہیں جانتا. فرمایا اس کے ہاتھ میں پانی تھا وہ جبریل تھے, جس کے ہاتھ میں تولیہ تھا وہ اسرافیل تھے. اور بات آپ کی ختم نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا یہ نہیں پوچھتے میکائیل کہاں ہے؟ وہ میکائیل میرے گھٹنے پکڑ کے کھڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی کی رکوع سے سر نہیں اٹھانا, تیرا یار وضو کر کے آ جائے, اس کی رکعت فوت نہ ہو جائے. تو وہ
फरिश्ता मेरे घुटने पकड़ के खड़ा हुआ था। इसलिए फिर मैंने कहा हुसैन उसको कहते हैं जिसके लिए मेरा नबी सजदा लंबा करे, अबू बकर उसको कहते हैं जिसके लिए मेरा नबी रकू लंबा करे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सहाबा अहले बैत कुरान करीम की अजमत का हमारे दिलों में पैदा फरमाए। इस इदारे को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की नसीब फरमाए। ये हम सब का इदारा है। इसकी जब बुनियाद रखी गई, हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर साहब तशरीफ लाए थे, मैं उस वक्त तालिब इल्म था, हम भी यहाँ पे आए थे। तो ये हम सब का इदारा है, शादरे वालों का इदारा है। अल्लाह इसको मज़ीद तरक्कियों से नवाजे और हमारे मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब की अल्लाह ताला अमल में इल्म में और बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको और मदारिस की मसाजिद की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इस इदारे को अपनी बारगाह में शर से कबूलियत बख्शे। हमारे